الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے میں بارگاہ خداوندی میں بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور احساس عبدیت کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھ جیسے گنہگار کو آپ حضرات کے درمیان میں ایسے میرے جو مخاطبین ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ کم عمر بچے ہی ہیں۔ البتہ مستورات ہو سکتا ہے ان میں کچھ بڑی عمر کی بچیاں ہوں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے حق میں بھی نافع ہو اور آپ کے حق میں بھی نافع ہو۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی اور نازل ہونے والی سب سے پہلی آیات ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں اس ماحول کا جس ماحول کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ ذرا اس زمانے کو اپنے سامنے لائیں جس زمانے کے اندر یہ آیات آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 550 سال ہو گئے تھے۔ ہم سب کو معلوم ہے
کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور آپ کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھایا گیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور قرآن کریم جو ہے اور احادیث مبارکہ یہ ہمارے اس عقیدے کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو ماحول تھا دنیا کا اور رفتہ رفتہ آسمانی ہدایت سے یہ دنیا محروم ہو رہی تھی۔ آپ کے حواری ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے اور سینٹ پولس اس نے عیسائیت کو اور نصرانیت کو اختیار کر کے عیسائیت کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا تھا۔ وہ عیسائیت اور نصرانیت جو کبھی اپنے زمانے کے اندر توحید اور وحدانیت کی علم بردار تھی، وہ سینٹ پولس کی آمد کے بعد اور سینٹ پولس کے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد تثلیث، ٹرینیٹی، ایک کا تین اور تین کا ایک خدا، اس عقیدے کی علم بردار بن گئی تھی۔ جو کبھی توحید کا پیغام سنایا کرتی تھی، آج وہ باپ اور بیٹے کی کہانیاں سنایا کرتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر مکمل طور پر جہالت کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ آسمانی ہدایت یا تو ناپید ہو چکی تھی یا بالکل ہی کمیاب تھی۔ دنیا کے کسی کسی کونے کے اندر کوئی راہب یا کوئی مذہبی رہنما عیسائیت کو بچائے ہوئے اور حضرت عیسیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنائے ہوئے کسی کسی گوشے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن عمومی طور پر دنیا جو ہے یہ جہالت کو پیش کر رہی تھی۔ ہم سب سیرت کی کتابوں کے اندر اس وقت کے جو عرب کے حالات تھے وہ پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عمومی طور پر دنیا کے حالات کیا تھے اور خصوصی طور پر جزیرہ نما عرب کے حالات کیا تھے۔ کچھ حکومتیں تھیں، کچھ امپائرز تھے۔ رومن امپائر تھا اور اسی طریقے سے ایران کے اندر پارسیوں کا امپائر تھا۔ یہ دنیا کی دو تہذیبیں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھی۔ انسان جو ہے خدا کو بھول چکا تھا، نبوت سے ناآشنا تھا۔ انسانیت اور انسانیت کے اقدار یہ کبھی کسی کے پاس سے گزرتے ہی نہیں تھے۔
عام طور پر جو حالات تھے وہ ہم سب نے پڑھے ہوئے ہیں اور سنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ گوشے تنہائی آپ کو پسند تھی، حببت الیہ الخلوہ، خلوت نشینی آپ کو اختیار کرنی پڑی اور آپ مکہ مکرمہ کی بستی سے دور غار حرا میں جا کر آپ گوشے تنہائی کے اندر جا کر بیٹھتے تھے۔ اور جب وہ گھڑی آتی ہے جس گھڑی کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اور تقریباً 550 سال کے بعد آسمان کا دروازہ زمین کی ہدایت کے لیے کھل رہا تھا۔ اس سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی 550 سال پہلے، 550 سال سے آسمان کا دروازہ بند تھا۔ جبرائیل ایک بھی بار ہدایت کی تعلیم لے کر کسی پیغمبر کے پاس نہیں آئے تھے، اور اس وقت جو انارکی اور جو جہالت اور جو ظلم و بربریت کا نقشہ تھا اور غیر اللہ کی پرستش اور انسانوں کی آپس کی جنگیں اور اخلاقی اعتبار سے جو پستی کے حالات تھے، ان سارے حالات کو اگر سامنے رکھا جائے اور دنیا کے جو فلاسفرز ہیں اور جو تھنک ٹینکرز ہیں، جو مفکرین ہیں، ان مفکرین سے اگر کہا جائے کہ بھئی دنیا کے یہ حالات ہیں، ان حالات کو سامنے رکھ کر اب آسمان کا دروازہ دنیا کی ہدایت کے لیے کھل رہا ہے، اور دنیا کی ہدایت کے لیے پہلا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں ہم کون سا پیغام دیں؟ دنیا کے سارے تھنک ٹینکرز اور مفکرین میرے خیال سے یہ بتاتے کہ ان سے کہا جائے کہ بھئی ظلم کو ختم کرو، یا یہ کہ کوئی کہتا کہ ان سے بتایا جائے کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو یا توحید کو اختیار کرو، یا ان سے کہا جائے کہ آپس کی جنگوں کو ختم کرو، یا ان سے کہا جائے کہ بھئی فلانی چیز کرو یا فلانی چیز مت کرو، سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی اور سب کے پاس اپنا اپنا نظریہ ہوتا، اس لیے کہ یہ پہلا موقع تھا 550 سال کے بعد جب آسمان کا دروازہ زمین کی ہدایت کے لیے کھل رہا تھا، اور زمین کے اوپر ہدایت کی ایک بھی کرن موجود نہیں تھی، ہدایت کی ایک بھی روشنی موجود نہیں تھی۔ ایسے وقت کے اندر مختصر الفاظ میں اگر کوئی پیغام انسانیت کے نام دینا تھا تو وہ پیغام کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ میسیج کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے دنیا کے سارے مفکرین بھی مل کر اس میسیج کو تیار نہیں کر سکتے، لیکن وہ رب العالمین ہے، وہ عالم و علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اب دنیا کے اندر کون سا میسیج مجھے پاس کرنا ہے اور دنیا کے اندر کون سا پیغام مجھے پہنچانا ہے۔ 550 سال کے بعد جب آسمان کا دروازہ دنیا کی ہدایت کے لیے کھل رہا ہے تو اس وقت مجھے انسانوں کو کیا پیغام پہنچانا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، اس وقت اس رب نے جو پیغام انسانوں کو دیا
وہ سب سے پہلا اترنے والا پیغام اور وہ سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات اور سب سے پہلا اترنے والا میسیج جو انسانوں کے نام تھا، وہ کون سا میسیج تھا؟ اس میسیج کے اندر یہ کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں یہ نہیں کہا آپ نماز پڑھیں، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ رب کو ایک مانیں، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ شرک کو ختم کریں، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ کفر نہ کریں، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ ظلم نہ کریں، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ انسانیت کا احترام کریں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تزکیہ نفس کریں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے اخلاق کی اور دلوں کی اصلاح کریں۔ جو سب سے پہلا لفظ 550 سال کے بعد تقریباً آسمان کے دروازے سے اتر رہا تھا، زمین کی ہدایت کے لیے اتر رہا تھا، زمین والوں کی ہدایت کے لیے اتر رہا تھا، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اتر رہا تھا، عرب اور عجم کے لیے اتر رہا تھا، ہر کالے اور گورے کے لیے اتر رہا تھا، ہر امیر اور غریب کے لیے اتر رہا تھا، ہر عہدے والے اور عہدے سے خالی انسان کے لیے اتر رہا تھا، ہر طاقت والے اور کمزور انسان کے لیے اتر رہا تھا، ہر مال والے اور مال سے خالی انسان کے لیے اتر رہا تھا، ہر عقل والے اور عقل سے محروم انسان کے لیے اتر رہا تھا، ظالم کے لیے بھی اتر رہا تھا اور مظلوم کے لیے بھی اتر رہا تھا، پڑھے لکھے لیے بھی اتر رہا تھا اور جو پڑھنا لکھا نہیں جانتا تھا اس کے لیے بھی اتر رہا تھا، وہ مرد کے لیے اتر رہا تھا، وہ عورت کے لیے اتر رہا تھا، وہ جوان کے لیے اتر رہا تھا، وہ بوڑھے کے لیے اتر رہا تھا، وہ نسل کے لیے اتر رہا تھا، وہ قوم کے لیے اتر رہا تھا، وہ دنیا کی ہر انسان کے لیے اتر رہا تھا۔ وہ سب سے پہلا وہ لفظ اور وہ سب سے پہلی وہ آیات وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ میسیج تھا جو دنیا کے نام، جو انسانیت کے نام، جو قوموں کے نام، جو نسلوں کے نام، جو عرب اور عجم کے نام، جو کچلی ہوئی انسانیت کے نام، جو حکومت کے اوپر غرور کرنے والے انسان کے نام، جو حکومت کے ذریعے کچلے ہوئے انسانوں کے نام، جو مال کے بلبوٹے کے اوپر اترانے والے انسانوں کے نام، یا جو مال کے ذریعے دبائے جانے والے انسانوں کے نام، جو نوجوانی کے پروان چرتی ہوئی نسل کے نام اتر رہا تھا۔ وہ پیغام یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ کیا تھا یہ پیغام؟ اس پیغام کی معنویت، اس پیغام کی گہرائی، اس پیغام کی گہرائی، اس پیغام کی حقیقت، اس پیغام کی اہمیت کیا تھی؟ آپ اگر اس پیغام کو سمجھیں، میں مختصر الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کروں، کاش میں اپنے دل کی بات آپ کو سمجھا کر جاتا۔ میں منتظمین حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا، بھائی آپ کو جو انتظامات کرنے ہیں وہ ایک بار میں ہی مکمل کر لیں تاکہ یہ بار بار کی سردردی سے میں بچ جاؤں۔ سب سے پہلا جو پیغام تھا وہ یہی تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ وہ پیغام یہ تھا کہ اب یہ دنیا جن گناہوں کے اندر
اور جن پراگندگیوں کے اندر اور جن آلائشوں میں اور جن غلاظتوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور جن اندھیریوں کا شکار ہے، جن ظلمات کا شکار ہے، ان انسانیت کو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب جو دور آنے والا ہے، اب جو زمانہ آنے والا ہے، وہ دور، وہ زمانہ، یہ اقرا کا زمانہ ہے۔ وہ دور، وہ اقرا کا دور ہے۔ وہ امت، اگرچہ آپ اندازہ تو کریں یہ پیغام کس کو دیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ کو اہل کتاب نے امیین کا خطاب دیا تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ یہ یہودی جو ہے، یہ عرب کو یہ امیین کہتے تھے کہ یہ امیین ہے، اور اللہ رب العزت نے خود اپنے اس لاڈلے نبی کا لقب آسمانوں سے امی نازل فرمایا تھا کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ نبی امی، جس نبی کا لقب امی، جس نبی کی امت کا لقب امیین ہے، مشکل سے پورے مکہ کے اندر لکھنے والے 10-12 آدمی آپ کو ملیں گے۔ قلم کا وہاں تصور نہیں تھا۔ حالت یہ تھی، آپ کو معلوم ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 قیدی پکڑے گئے تھے اور ان کو آزاد کرنے کی جو شرط رکھی گئی تھی، وہ شرط یہ تھی کہ ایک ایک قیدی 10 صحابہ کو یا صحابہ کی اولاد کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسی قوم کے نام سب سے پہلے جو میسیج دیا جا رہا ہے، ایسی قوم کے نام سب سے پہلے جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو آیات اور جو ہدایت کی روشنی 550 سال کے بعد ان کے نام اتاری جا رہی ہے، وہ کفر اور شرک کو ختم کرنے کی نہیں، وہ اللہ کی توحید کی نہیں، وہ کسی اور اخلاق کے بارے میں نہیں، بلکہ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا آپ پڑھیں اقرأ، کیا پڑھیں؟ کون سی کتاب پڑھیں؟ آپ کی مرضی، جو آپ پڑھیں۔ یونیورسٹی میں جا کر پڑھیں اقرأ، آپ کالج میں جا کر پڑھیں اقرأ، آپ مدارس میں جا کر پڑھیں اقرأ، آپ کسی پروفیسر کے پاس جا کر پڑھیں اقرأ، آپ کسی ریسرچ سینٹر میں جا کر پڑھیں اقرأ، آپ کسی سائنسی لیبوریٹری میں جا کر پڑھیں اقرأ، آپ کسی خلائی جہاز کے ذریعے اسپیس شٹل کے جا کر آپ مریخ میں جا کر پڑھیں اقرأ، آپ چاند پر جا کر پڑھیں اقرأ، آپ ہمالیہ کی چوٹی پر جا کر پڑھیں اقرأ، آپ مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صفا کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں اقرأ، آپ آکسفورڈ میں جا کر وہاں کے ایوان میں بیٹھ کر، وہاں کی کلاس میں بیٹھ کر آپ پڑھیں اقرأ، آپ کو اجازت ہے اقرأ۔ کیا پڑھیں؟ ہم انگلش پڑھیں اقرأ پڑھیں، ہم سائنس پڑھیں اقرأ، ہم میتھ پڑھیں اقرأ، ہم جغرافیہ پڑھیں اقرأ، ہم ڈاکٹریٹ کریں اقرأ، پی ایچ ڈی کریں اقرأ، ہم کیا پڑھیں؟ جو آپ کی مرضی میں آئے، آپ جو پڑھنا چاہیں اقرأ، کوئی قید نہیں۔ دنیاوی علوم اور دینی علوم کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ تفرقہ اور یہ کھائی تو ہم نے بنائی، یہ فرق تو ہم نے پیدا کیا کہ بھئی یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے۔ آپ
مجھے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے ذریعے یا آپ مجھے حدیث نبوی کے کسی ایک ٹکڑے کے ذریعے یہ ثابت کر کے دے دیں کہ اس آیت میں یا اس حدیث کے ٹکڑے میں یہ فرق کیا گیا ہے کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے، میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ شریعت نے، اسلام نے، قرآن اور حدیث نے کہیں بھی علم کی کوئی تفریق نہیں کی ہے، کہیں بھی دینی علم اور دنیاوی علم ایسی دو قسمیں کبھی بیان نہیں کی۔ ہاں، علم کی تفریق کی ہے، علم کی تقسیم کی ہے، وہ کون سی کی ہے؟ دینی علم اور دنیاوی علم کی نہیں، بلکہ دو تقسیم کی ہے، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر مانگتے ہیں اللہم انا نسألک علما نافعا، یہ نہیں کہا اللہم انا نسألک علما دینیا، یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا، آپ نے مانگا اللہم انا نسألک علما نافعا، آپ نے مانگا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو علم نفع نہ دے، اور نسألک علما نافعا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو علم نفع دینے والا ہو۔ تو اسلام نے تفریق جو کی ہے، جو فرق کیا ہے علم کے اندر، وہ فرق کیا ہے نافعیت کا اور غیر نافعیت کا، کہ ایک علم نافع ہوتا ہے اور دوسرا علم غیر نافع ہوتا ہے۔ دینی علم اور دنیاوی علم کا تفریق کبھی بھی اسلام نے نہیں کی۔ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا پیغام 550 سال کے بعد اترنے والی وحی کا سب سے پہلا پیغام جو تھا وہ یہ تھا، اقرأ، آپ پڑھیں، صفحہ کے چبوترے پر پڑھیں یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر پڑھیں، مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر پڑھیں یا لال جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر آپ پڑھیں، آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر پڑھیں، آپ ہمالیہ کی چوٹی پر پڑھیں یا آپ زمین کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں، آپ بینچ اور کرسی کے اوپر بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں یا آپ ان نیچے چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کریں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ سائنس کی تعلیم پڑھیں، آپ میتھ کی تعلیم پڑھیں، آپ ریسرچ کریں یا آپ قرآن پڑھیں، آپ بخاری پڑھیں، آپ کو اختیار ہے۔ آپ جو کچھ پڑھنا چاہیں آپ کو اختیار ہے۔ ہاں، اقرأ، آپ جو کچھ بھی پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، جب بھی پڑھیں، شرط یہ ہے بسم ربک الذی خلق، بسم ربک الذی خلق، آپ جو بھی پڑھیں اس پڑھنے کا تعلق، اس علم کا تعلق اس میں رب کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس علم کا تعلق، اس تعلیم کا تعلق بسم ربک الذی خلق، وہ اس میں رب کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ جو بھی علم رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر تخریب لائے گا، اور جو بھی علم رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا وہ دنیا کے اندر تعمیر لائے گا۔ یہ پیغام ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج ہم جو کچھ بھی اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، جو کچھ محسوس کر رہے ہیں، جس طریقے کے غلاف اور پردے ہمارے دلوں کے اوپر، ہماری عقلوں کے اوپر، ہمارے شعور کے اوپر پڑے ہوئے، ہماری نسل کے اوپر پڑے ہوئے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان پردوں سے نکل کر حقیقت کی طرف آئیں۔ ہم ان پردوں سے نکل کر ہم مشاہداتی دنیا کے اندر حقیقتوں کا سامنا کریں۔
ہم اپنے خول میں رہ کر کنویں کے میندک بننے کے بجائے زمین اور آسمان کی فضاؤں کے اندر اڑنے والے وہ انسان بنے جن کی نظریں مشرق و مغرب کی منتہا کے اوپر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس عنوان کے اوپر ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ کچھ کوئز سلسلہ ہوا تھا اور اس کے امتحانات ہوئے تھے، اور اس میں کامیاب ہونے والے بچوں کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور اسی عنوان کے اوپر ان کے پیرنٹس کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ لیکن جو پیغام میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ پیغام کیا ہے، وہ میسیج کیا ہے؟ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی دینی علم اور دنیاوی علم کی تفریق نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں علم نافع اور علم غیر نافع کی تفریق ہے۔ کبھی کسی نے منع نہیں کیا، کبھی کسی نے پابندی نہیں لگائی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مدرسے کے اندر جا کر بچہ سید عبد القادر جیلانی بنے گا اور یونیورسٹی کے اندر جا کر بچہ یہ غلام پرویز بنے گا، کوئی یہ نہیں کہتا۔ ہم یہ کہتے ہیں یونیورسٹی کے اندر جا کر بھی بچہ سید عبد القادر جیلانی کے نقش قدم پر چل سکتا ہے، اور مدرسے کے اندر جانے والا بچہ بھی شیطان کا رہنما بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی تفریق نہیں ہے دین علم اور دنیاوی علم، بلکہ اصل تفریق ہے علم نافع اور علم غیر نافع۔ اصل میں خرابی یہ ہے کہ آج تعلیم، ایجوکیشن، ریسرچ، آج جتنے بھی علم کے شعبے ہیں، آج وہ شعبے یہ رب کے نام کی نسبت سے خالی ہو گئے۔ سائنس یا اور کوئی سبجیکٹ آپ لے لیں، آپ دیکھیں گے آج دنیا کے اندر ایٹم بم بنانے والے بھی سائنسدان ہیں، ہائیڈروجن بم بنانے والے بھی سائنسدان ہیں، مہلک ہتھیار بنانے والے بھی سائنسدان ہیں، میزائل بنانے والے بھی سائنسدان ہیں، جدید طرز کے ہتھیار بنانے والے بھی سائنس ہیں، مہلک سے مہلک ترین جراثیم اور بیکٹیریاز اور وائرس جنم دینے والے بھی سائنسدان ہیں، اور ان وائرس کو ختم کرنے والی دوائی بنانے والی بھی سائنس، ہتھیار ایجاد کرنے والی بھی سائنس، اور ان ہتھیاروں کو بیکار کرنے والی سسٹم بنانے والی بھی سائنس۔ یہ کیوں ہو رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید نے کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا کہا تھا، لیکن رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا کہا تھا۔ آج دنیا پڑھ رہی ہے لیکن رب کے نام کے بغیر پڑھ رہی ہے۔ رب کے نام کے بغیر جو کوئی بھی پڑھے گا، چاہے وہ ایک عالم ہی پڑھے گا، چاہے وہ ایک مفتی بھی پڑھے گا، اگر رب کے نام کے بغیر پڑھے گا وہ دنیا کے اندر فتنہ مچائے گا۔ اور رب کے نام کے ساتھ اگر ایک سائنسدان بھی پڑھے گا وہ خود بھی ایمان لائے گا، اور وہ اپنے پیچھے کتنے لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنے گا۔ آج دنیا کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک رب کے نام کے ساتھ پڑھا نہیں جائے گا وہاں تک دنیا کے اندر تخریب ہوتی رہے گی، فتنے آتے رہیں گے، اور دنیا جہالت اور ظلمت کا شکار ہوتی رہے گی۔ اندھیرا ایسا چھائے گا کہ نظر نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت کبھی نظروں کے سامنے آئے گی نہیں، یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گی، فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ رب کے نام کے ساتھ علم نہیں ہوگا۔ جتنے بھی فتنے آئیں گے جس شکل میں بھی آئیں، چاہے وہ گوھر شاہیت کے نام پر آئیں، چاہے وہ شکیلیت کے نام پر آئیں،
چاہے وہ غامدیت کے نام پر آئیں، چاہے وہ پرویزیت کے نام پر آئیں، چاہے وہ جدیدیت کے نام پر آئیں، چاہے وہ کسی اور فتنے کی شکل کے اندر آئیں۔ پرانے زمانے میں کبھی مرزائیت کی شکل میں اور قادیانیت کی شکل کے اندر آئے، اور آج جدید زمانے کے اندر وہ نت نئے نام کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جو بھی فتنہ آئے گا وہ سارے کے سارے فتنے، ان کے پاس بھی قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی احادیث کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں ہوتا۔ رب کے نام کے ساتھ جو علم ہوگا وہی علم ان سارے فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور اگر وہ علم رب کے نام کے بغیر ہوگا وہ فتنے کا سبب بن جائے گا۔ آج کوتاہی اور کمی یہ ہے، آج ہماری خرابی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ علم جو ہے وہ رب کے نام کے بغیر ہے، اور یہ علم جو ہے رب کے نام کے ساتھ ہے۔ کسی کے اوپر کوئی تھپا نہیں لگا ہے۔ قرآن مجید بھی اگر کوئی رب کے نام کے بغیر پڑھ رہا ہے، رب کی نسبت کے بغیر پڑھ رہا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت بھی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی پی ایچ ڈی کا لکھا ہوا مقالہ بھی اگر رب کے نام کی نسبت سے کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تفریق کر ڈالی۔ آج عقیدے کے عنوان کے اوپر یہ کوئز ہوئے تھے، اور اسی عنوان کے اوپر سوالات کی نشست ہوئی تھی، اور اسی میں بچوں نے امتحان دیا تھا کہ بھئی عقیدہ کیسے مضبوط کیا جائے۔ میں اسی کے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات بنیادی یہ ہے کہ جب تک رب کے نام کے ساتھ ہمارا علم نہیں ہوگا، رب کی نسبت کے ساتھ ہمارا علم نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ کمزور رہے گا۔ عقیدے کے اندر کمزوری رب کے نام کی نسبت کی کمزوری کی وجہ سے۔ رب کا نام جتنا پختہ ہوگا، رب کے نام کی نسبت جتنا پختہ ہوگی، آپ یاد رکھیں عقیدہ اتنا پختہ ہوگا۔ آج کمی ہے، ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن رب کے نام کے بغیر پڑھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور مذہب جو ہے یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور ہے کہ سائنس الگ ہے اور مذہب دین الگ ہے، اور اس لیے جو دیندار ہوتا ہے وہ سائنس کا نام نہیں لیتا، وہ سائنس کا مذاق اڑاتا ہے، اور جو سائنسدان ہوتا ہے وہ دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر ایک دیوار قائم ہو چکی ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کے درمیان اور دیندار طبقے کے درمیان۔ دیندار طبقہ وہ کہلاتا ہے جو کبھی سائنس کی طرف نہ جائیں، اور پروفیسر اور ایجوکیٹڈ وہ کہلاتے ہیں جو کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھیں۔ یہ کیسی تفریق، یہ کیسی کھائی ہے، یہ کیسی دیوار ہے ہمارے درمیان؟ یہ دیوار کس نے بنائی؟ یہ کھائی، یہ گہرائی ان دونوں کے درمیان میں کس نے پیدا کی ہے؟ یہ تفریق دونوں کے درمیان کس نے ڈالی ہے؟ کیا ایک سائنس پڑھنے والا مسجد کے اندر آ کر اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا؟ کیا ایک دیندار کہلانے والا اور 5 وقت اپنا سر اپنے رب کے سامنے سجدے کے اندر رکھنے والا سائنس کے اندر غور و فکر نہیں کر سکتا ہے؟ کیسے نہیں کر سکتا؟ جبکہ قرآن مجید نے یہ بار بار دعوت فکر دی ہے۔ قرآن مجید نے بار بار افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن مجید نے بار بار یہ کہا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ یہ قرآن مجید نے بار بار اس بات کی دعوت فکر دی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ آپ نے نہیں پڑھا، یہ آپ نے نہیں پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ کیا آپ نے قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور نہیں کیا
کیا قرآن مجید نے آپ کو دعوت فکر نہیں دی؟ کیا ایک انسان جو 5 وقت اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکاتا ہو، جو قرآن مجید کے اوپر یقین رکھتا ہو، جو قرآن مجید کے اوپر اپنا ایمان رکھتا ہو، جو قرآن مجید کو صرف پڑھتا نہ ہو بلکہ اس کو سمجھتا بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سائنس سے دور چلا جائے، وہ سائنس کا انکار کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سائنس کی مشگافیاں اور سائنس کی جو انکشافات ہیں اور سائنس کی جو ایجادات ہیں وہ اس سے اپنا منہ موڑ لے اور یہ کہہ کر اس کا انکار کر دے کہ ہم اس کو نہیں مانتے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا اپنا ایمان جتنا قرآن مجید کے اوپر پختہ کرے گا اتنا ہی وہ سائنس کو اپنے قریب کرے گا۔ قرآن مجید پڑھنے والا جتنا سائنس کو سمجھ سکتا ہے دوسرا اس کو اتنا نہیں سمجھ سکتا۔ میرے پاس وہ وقت نہیں اور شاید میرے پاس وہ مجمع بھی نہیں کہ جن کے سامنے میں یہ باتیں واضح کر سکوں۔ ہم نے تفریق کر دی دونوں کے درمیان۔ ہم نے کہہ دیا بھئی یہ دیندار الگ ہے، سائنسدان الگ ہے، پروفیسر الگ ہے اور جو شیخ الحدیث ہے وہ الگ ہے۔ ہم نے یہ تفریق کر دی۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یونیورسٹی کی دیواریں الگ ہیں اور مدارس کی دیواریں الگ ہیں۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ کالج کی اسٹوڈنٹ الگ فضا میں ہیں اور مدارس کی اسٹوڈنٹ الگ فضا میں ہیں۔ ہم نے ان کے درمیان میں تفریق پیدا کر دی، ہم نے دیواریں قائم کر دی، اور یہ دیواریں اس حد تک بڑی ہو گئیں کہ کوئی ان دیواروں کے اوپر چڑھ کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دوریاں کیوں آ گئی؟ یہ اس لیے آ گئی کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کے اوپر غور ہی نہیں کیا، ہم نے اقرا پڑھا ہی نہیں، ہم نے بسم ربک الذی خلق کو چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خرابیاں ہمارے درمیان میں آ گئی۔ عقیدے کی کمزوری اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کالج کی طرف جا رہی ہے، عقیدے کی کمزوری اس وجہ سے ہے کہ ہماری نسبت رب کے نام کے ساتھ کمزور ہو گئی۔ کالج میں جانا اور یونیورسٹیوں میں جانا یہ عقیدے کی کمزوری کا ذریعہ نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ مدرسے میں جائے گا بچہ تو عقیدے کو مضبوط کرے گا، اور کالج میں اگر بچہ جائے گا تو عقیدے کو کمزور کرے گا۔ اگر عالم بنے گا تو عقیدے کو مضبوط کرے گا، اور اگر وہ پی ایچ ڈی کرے گا تو عقیدے کو کمزور کرے گا۔ یہ ہمارا تصور ہے، یہ ہمارے خیالات ہیں، لیکن یہ بے حقیقت ہے، یہ غلط ہے۔ رب کے نام کے ساتھ بچہ اگر وہ رشیا کی یونیورسٹی میں بھی جائے گا وہاں پر بھی وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے گا، اور رب کے نام کے بغیر دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اگر بچہ جائے گا وہ اپنے عقیدے کو کمزور کر کے آئے گا۔ اور ایسے واقعات ہیں ہمارے سامنے، سینکڑوں واقعات ہیں۔ ہم نے ان بچوں کو، ان طلباء کو دیکھا ہے جو دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں لیکن آج وہ غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ آج مرزائی اور قادیانیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، وہ آج RSS کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کہاں پڑھے ہوئے؟ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہوئے۔ تو پھر کیوں ایسا؟ اگر مدرسے میں جانے والا بچہ عقیدے کو مضبوط کر سکتا ہے اور کالج میں جانے والا بچہ عقیدے کو کمزور کرتا ہے تو پھر دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا تو کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو گیا؟ بات صرف یہ ہے کہ رب کے نام کی نسبت مضبوط ہوگی، عقیدہ مضبوط ہوگا، رب کے نام کے ساتھ نسبت کمزور ہوگی، عقیدہ کمزور ہوگا۔ جو بھی علم، جو بھی ایجوکیشن، جو بھی پڑھائی، جو بھی تعلیم، جو بھی ڈگری رب کے نام کے ساتھ ہوگی وہ عقیدے کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گی، اور جو بھی ڈگری اور جو بھی تعلیم اور جو بھی پڑھائی رب کے نام کے بغیر ہوگی وہ کمزور کرے گی۔ ہمیں اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔